السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں بہت اہم ہیں کیونکہ انہی راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ طاق راتوں کی کیا فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی نشانیاں کون سی ہیں، اس رات میں ہمیں کیا کیا عبادات کرنی چاہیے اور لوگوں کے عام غلط فہمیاں جو اس کے بارے میں ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے لیلۃ القدر کی فضیلت ہم قرآن سے جان لیتے ہیں۔ سورۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے 30ویں پارے میں سورہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس میں شب قدر کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم کیا جانو شب قدر کیا، یعنی اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے۔ اللہ پھر خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جس رات ہمیں شب قدر مل جائے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے جو ہے وہ کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 83 سال سے بھی زیادہ۔ یعنی اس رات کی جو فضیلت ہے یا اس رات کی جو عبادات یا اہمیت ہے وہ 83 سال سے زیادہ عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک طرف ایک بندہ 83 سال سے زیادہ ٹائم عبادات کرتا رہتا ہے اور دوسری طرف وہ بندہ ایک رات پا لیتا ہے لیلۃ القدر کی تو وہ برابر ہے، یا اس سے بھی اللہ نے فرمایا خیر کا لفظ ہے، یعنی اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ اب سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ طاق حرف والی، جیسے 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں جس میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اس لیے صرف ایک رات پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک رات ہم جو ہے وہ 21، 23، 25، 27 یا 29 میں سے کوئی ایک رات ہم فکس کر لیں کہ ہم اسی رات کو عبادت کریں گے، اسی رات ہی لیلۃ القدر ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب کتنا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی فضیلت کہ اگر کوئی ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، نفل وغیرہ عبادات وغیرہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس رات میں عبادت کون کون سی کرنی چاہیے؟ اس میں لوگ جو ہیں وہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو جان لیں کہ عبادت وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال سے ہمیں ملتی ہے۔ ہم اسے عبادت ہرگز نہیں کہہ سکتے جو ہم خود سے ایکسٹرا نیک بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکی وہی ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا یا صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس میں جو ہے وہ من گھڑت عبادات، من گھڑت وظائف، من گھڑت دعائیں جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو مکمل سنیں، اس میں آپ کو مکمل طور پہ لیلۃ القدر اور طاق راتوں کی ہر ایک بات واضح قرآن و حدیث کے مطابق بتائی جائے گی۔ اچھا، کرنا کیا ہے؟ عبادت میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں آپ جو ہے وہ قیام، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا، قیام اللیل یعنی رات کا قیام نفل نماز ہے۔ اچھا، اب نفل نماز جب پڑھنی ہے تو اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنی صورتیں پڑھنی ہے، فلاں صورت اتنی دفعہ پڑھنی ہے، اس طریقے سے پڑھنی ہے، اتنا ٹائم کھڑے ہونا ہے، اتنا یہ کرنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، فلاں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نفلی عبادت جیسے عام روٹین میں آپ نماز پڑھتی ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، بس اس طرح آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ آپ چاہے تو اس میں کوئی بھی صورت پڑھ سکتی ہیں، قرآن کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ نفلی نماز جیسے پڑھتے ہیں کوشش کریں اس میں دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگیں، سجدے کی دعائیں زیادہ پڑھیں، اتحیات میں دعائیں زیادہ پڑھیں تاکہ قبول ہو جائیں۔ اور اسی طرح کوئی خاص طریقہ موجود نہیں ہے، بس آپ نے اپنی نفل نماز جیسے عام پڑھتے ہیں اسی طرح ہی پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 2 رکعت ہی ہوا کرتی تھی۔ تو نفل نماز 2 رکعت کر کے آپ جتنا چاہیں، جتنے نفل چاہیں اتنے پڑھیں، کوئی مخصوص تعداد مقرر نہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے، کوئی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہیں، لوگ ان دنوں بہت کچھ شیئر کرتے ہیں، یہ پڑھیں، اتنی دفعہ پڑھیں، یہ وظیفہ کریں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے سمپل 2 رکعت کر کے نفل جتنے اللہ آپ کو توفیق دے آپ نے اتنے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہے۔ اچھا، قرآن کی تلاوت میں یہ اس سے مراد نہیں کہ رات میں آپ نے پورا قرآن جو ہے وہ ختم کر لینا ہے، 10 سپارے پڑھ لیے، 20 سپارے پڑھ لیے، نہیں، رٹا نہیں لگانا۔
میں آپ کو یہی مشورہ دوں جو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کہ اگر آپ نے اس رات کو یعنی طاق راتوں میں قرآن کو سمجھ کے ایک آیت بھی پڑھ لی تو وہ آپ کے 10 ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ میں آپ کو مضبوط بات کہہ رہی ہوں، یہ کوئی ایسی نہیں کہ بس ایسی بات کہہ دی ایک آیت سمجھ لیں اور وہ 10 قرآن کے برابر کیسے ہو سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے اگر پورا قرآن مکمل کر لیا لیکن آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا اللہ نے آپ سے کیا بات کی ہے اور اس کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک احکامات کا ایک بات کا پتہ چل گیا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو قرآن کو سمجھ کر ترجمہ تفسیر جیسے دورہ قرآن کی کلاسز چل رہی ہیں اس طرح کی، اس میں اگر آپ یہ سیکھ لیتی ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا یا اس کی تلاوت کرنا، اس کے علاوہ ذکر و اذکار استغفار زیادہ کریں۔ ذکر و اذکار میں جو ایک دعا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ملتی ہے، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا آپ ذکر کے طور پہ جو ہے وہ ثابت ہے، یہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ خاص مخصوص ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دعا کے علاوہ باقی کوئی خاص چیزیں ایسی ہمیں ثابت نہیں ملتی۔ باقی آپ کثرت سے استغفار پڑھیں، کوئی بھی دعا پڑھیں، کوئی بھی ذکر کریں، کوئی بھی تسبیحات کریں۔ اس کے علاوہ دعائیں مانگیں، کثرت سے دعائیں مانگیں، اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ کے سامنے رو کر دعائیں مانگیں، کوشش کریں باوضو رہیں، برابر وضو جاری رکھیں اپنا اور دعائیں کرتی رہیں۔ اپنے لیے، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو فوت ہو چکے ان کے لیے، آپ سب کے لیے دعائیں کریں۔ آپ یہ دعائیں ضروری نہیں کہ عربی میں ہی کریں، آپ اپنی زبان میں بھی یہ دعائیں کریں، اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے اس انداز سے کریں، وہ ویڈیو آپ کو اینڈ سکرین پہ ملے گی، وہ ویڈیو سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دعا کس طریقے سے کرنی ہے تاکہ وہ قبول بھی ہو۔ اس کے بعد توبہ جو ہے وہ لازمی کریں، اس رات میں اپنے تمام گناہوں پر توبہ کریں، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اپنے اللہ کے سامنے روئیں اور اس پر توبہ کریں کہ آئندہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اس کے بعد ہے صدقہ، جو سب سے بہترین ہے۔ کیا لیلۃ القدر میں صدقہ کرنا چاہیے؟ تو جی ہاں، لیلۃ القدر میں جو ہے وہ صدقہ کرنا بہت زیادہ ثواب پانے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات میں صدقہ کر لیتا ہے تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ نے 1 روپیہ بھی صدقہ کیا اس رات کو تو وہ 1000 مہینوں کے راتوں کو صدقہ کرنے کے برابر ہو جائے گی، تو وہ آپ کے لاکھوں کروڑوں میں وہ چلی جائے گی۔ تو جیسے ایک بزنس مین جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے سوچتا ہے، پروفٹ کا وقت اونچ نیچ دیکھ رہا ہوتا ہے، کس ٹائم پہ سودا جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے، کس ٹائم پہ نیچے جا رہا ہے، کس ٹائم پہ مجھے چیز فروخت کرنی چاہیے، کس ٹائم پہ خریدنی چاہیے، اور کوشش ہوتی ہے کہ کم قیمت میں پروفٹ زیادہ مل جائے۔ تو ہم نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب عروج پر قیمت پہنچی ہوئی ہے، اور اس وقت میں اللہ کے ہاں قرض حسنہ دے دیجئے، صدقہ اللہ کی راہ میں دیں اور ہر طاق رات کو دیں، تاکہ جس رات بھی جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو اس رات آپ کی وہ 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ عبادات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، جس میں جو ہے وہ نفل نماز، قرآن، ذکر و استغفار، توبہ، دعا اور صدقہ۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی آپ کو اچھا لگے، لیکن یہ نہیں کہ جو لوگوں میں من گھڑت و بدعت میں شامل نہ ہو۔ اگر اس رات بھی کسی نے شرک و بدعت رکھا تو آپ سوچیں پھر وہ بھی کیا اس کے معنی ہوں گے یا کیا اس کی اہمیت ہوگی اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے کوشش کریں اس رات کو سمجھیں اور اس میں شرک و بدعت سے دور رہیں، خرافات سے دور رہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس رات لیلۃ القدر ہے؟ لوگ 27 کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ 27 کو ہی لیلۃ القدر ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ کوئی ہمیں پرفیکٹ نہیں پتا کہ 27 ہے، طاق راتوں میں ہر سال الگ الگ رات کو آ سکتی ہے، تو تمام راتیں ہم نے جو ہے وہ انشاءاللہ اس طرح گزارنی ہے۔ اچھا، اب نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رات جو تھی وہ لیلۃ القدر کی تھی؟ مسند احمد میں جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے اور ایک صحیح مسلم کی روایت جو ہے وہ ملتی ہے۔ ایک روایت یہ ہے مسند احمد کی کہ رات بہت پرسکون ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر ایک نرم اور معتدل رات ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوگی اس رات کو اور نہ زیادہ ٹھنڈ ہوگی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی صبح سورج اس طرح نکلتا ہے کہ اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی، یعنی بہت تیز چمک والا، سخت جو ہے وہ گرمی والا اس طرح طلوع نہیں ہوگا، نرم ہلکا ہلکا جو ہے وہ صبح موسم ہوگا، آسمان جو ہے وہ صاف ہوگا، رات پرسکون ہوگی، یہ نشانی ہے۔ اچھا، اب لوگوں میں کیا غلط فہمی ہے، بہت سی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ آسمان سے جی سفید روشنی آتی ہے، درخت سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز جھک جاتی ہے، پانی میٹھا ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کی من گھڑت چیزیں لوگوں نے جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں، صحیح احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔
اب یہ سوال ہے کہ اگر کوئی سو جائے، لوگ جاگتے رہتے ہیں کہ جاگتے رہنا ہے، سونا نہیں ہے اس میں، اگر سو گئے تو لیلۃ القدر مس ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو رات لیلۃ القدر کی ہے وہ پوری رات وہی شمار ہوگی، ایسا نہیں کہ چند حصہ، ایک گھڑی، وہ نہیں ہے، وہ پوری رات اسی میں اس کا شمار ہے۔ تو ضروری نہیں کہ پوری رات جاگا جائے، اللہ آپ کو توفیق دے، پوری رات بھی جاگیں، عبادات کریں، لیکن اگر کوئی اس رات کو صرف 2 نفل پڑھ لیتا ہے اور سو جاتا ہے، تھوڑا سا صدقہ کر دیتا ہے اور سو جاتا ہے، کوئی عبادت کر لیتا ہے اور سو جاتا ہے، تو تب بھی اس کی وہ اتنی سی عبادت بھی اتنے سالوں کے برابر شمار ہو جائے گی۔ اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ عبادت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، مقصد نیت دیکھی جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو پوری رات جاگتا رہے یا پوری رات جاگنا لازم ہے۔ تو آخری عشرہ پورا ہی بڑا خوبصورت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو اس لیے ہمیں اس میں جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اللہ سے قبولیت کا شرف جو ہے وہ پانا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس کو غنیمت جانیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے تمام ایسے لوگوں کو جن سے آپ کو محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہر طاق رات میں عبادت کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا اس متعلق سوال ہو، آپ کمنٹ پوچھیں، اس میں آپ کو جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔